انسان یہ صرف سوچ کے بیٹھا ہے کہ ظلم کسی کی چیز کو مارنا ہے، ظلم اس کی جان کو مارنا ہے، ظلم یہ ہے کہ اس کی چیز کو اپنے قبضے میں لینا ہے۔ میرے بھائی یہ ظلم ہے، لیکن کسی کے متعلق ناجائز جملے بولنا اور ناجائز کمنٹ کرنا یہ بھی اس انسان کے متعلق ظلم ہے جس کے متعلق پاس کیے گئے ہے، وہ مظلوم ہے۔ اللہ رب العالمین نے مظلوم کے لیے پردے کو کھول رکھا ہے، وہ جب چاہے آواز دے اللہ رب العالمین فوراً ہی سن لیتے ہیں۔ ایک جملہ ہی انسان کا اگلا قول زور کے متعلق بولے گا، اللہ تعالیٰ اس جملے کی وجہ سے انسان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتے۔ سوچ سمجھ کے، جیسے ایک جملہ ہے کہ پہلے انسان تولے پھر بولے۔ انسان ایسے نہیں جیسے زبان میں آئے سوچ میں آئے بات فوراً بول دے کسی کے متعلق ہی، وہ وقت کے لیڈر کے متعلق ہو، وہ عام انسان کے متعلق ہو، وہ رشتہ داروں کے متعلق ہو، وہ ایک معمولی شخص کے متعلق ہو، وہ کسی عہدے دار کے متعلق ہو، سوچ سمجھ کے بولے۔ ہو سکتا ہے آپ کا جملہ اس تک یہ پہنچے، اللہ رب العالمین کو ناگوار گزرے، اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر دے، صرف ایک جملے کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین ایک جملے کی وجہ سے، ایک جملے کی وجہ سے انسان کو ہدایت کی طرف لے آتے ہیں، صرف ایک جملے کی وجہ سے۔ یہاں ایک جملے کی وجہ سے کیسی زندگی تباہ و بربادی کی طرف چلے گئے۔ دوسرے اس کے برعکس دیکھیں، ایک جملے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر عزت دے دی ہے۔ ایک جملہ ہے، بات نظام الملک کے اندر اور حباشات الملک کے اندر، یہ دو کتابیں ہیں جو کہ ایک تاریخ کی کتابیں ہیں، پہلے لکھی گئی ہے، ان کے اندر یہ واقعہ آتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ صرف ایک ہی جملہ ہے، اس ایک جملے کی وجہ سے اور اس ایک کلمے کی وجہ سے پوری زندگی تبدیل ہو گئی، پوری زندگی تبدیل ہو گئی۔ اب اندازہ لگائیں کتنا بڑا جملہ، جملہ چھوٹا سا ہے، بولنے میں شاید سیکنڈ بھی نہیں لگتا، اتنا چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری زندگی تبدیل ہو گئی۔ سلطان الملک سلجوق سلطنت کے یہ ایک بادشاہ ہے، اپنے وقت کی یہ بادشاہ جس کا نام سلطان الملک ہے، یہ سلجوق ریاست کے اندر یہ زندگی بسر کر رہے ہیں، اپنے وزیروں کو ساتھ لیتے ہیں، ایک جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہاں جنگل میں جاتے ہوئے پہلے دور کے پہلے وقت کے جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کی یہ صفت اور خوبی ہوتی تھی، وہ شکار جا کے کرتے تھے۔ اب یہ شکار کرنے گئے ہیں، بادشاہ کی یہ پہچان اور خوبی ہوا کرتی تھی، اپنے وزیروں کو ساتھ لے کے، چند لوگوں کو ساتھ لے کے شکار کی طرف چلے ہیں، شکار کر رہے ہیں۔ کافی دن گزر گئے شکار کرتے ہوئے، کوئی خاص شکار ہاتھ میں ابھی تک آیا نہیں ہے، لیکن جس جگہ پہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، جس جگہ پہ یہ رہائش انہوں نے رکھی ہوئی ہے، اسی کے قریب ہی ایک بیوہ عورت ہے، اس کی ایک گائے ہے، اس کے چھوٹے بچے ہیں، شوہر اس کا نہیں ہے، بالکل چھوٹے اور معصوم بچے ہیں، وہ قریبی عورت رہتی ہے، اس کی ایک ہی گائے ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، جیسے ہی وہ گائے گھر سے باہر نکلتی ہے، یہ سارے بادشاہ سے ہٹ کے جتنے وزیر تھے انہوں نے وہاں سے تیر چلائے اور اس گائے کو شکار کر لیتے ہیں، شکار کر کے اس کو بناتے ہیں اور اس کے کباب بنا کے جو چیزیں بنا کے اس کو کھا لیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ اب یہ عورت شکایت لے کے وزیروں کی بادشاہ کے پاس آئی ہے، بادشاہ نے ایک جملہ بھی اور اس عورت کا نہیں سنا، کیوں؟ کافی دن گزر گئے تھے محنت کرتے ہوئے، شکار مل نہیں رہا تھا، اب بادشاہ کی بھی ضرورت تھی، لوگوں کی بھی ضرورت تھی کھانے کے لیے، اس کو کھا لیا۔ بادشاہ نے ایک جملہ بھی نہیں سنا، عورت کو دھتکار دیا، عورت چلی گئی۔ اللہ رب العالمین کی عدالت میں شکایت لگا دی، مظلوم ہے، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں شکایت لگا دی، اپنا کیس درج کروا دیا۔ اے اللہ میں تو بے بس ہوں، میں مجبور ہوں۔ اے اللہ تو مجبور نہیں ہے، اللہ تو بے بس نہیں ہے، تو طاقتور ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے۔ اے اللہ میں بے بس ہوں، میرے سامنے وقت کا یہ خلیفہ اور بادشاہ ہے، میری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے اے اللہ تیرے علم میں ہے، میرے گھر کا جو گزر ہوتا تھا
इस गाय से होता था, इसका दूध निकाल के बेचती थी, बेचने के बाद अपने बच्चों का पेट इसी दूध से पालती थी। मेरे बच्चे भी भूखे हैं, अल्लाह तू जानता है मैं भी भूखी हूँ, मेरे घर के अंदर कोई आमदनी का जरिया नहीं है, बादशाह मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, अल्लाह मैं बेबस हूँ, तेरे सिवा मेरा कोई भी नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की अदालत में केस दर्ज करवा दिया। अब इस औरत के जहन के अंदर रात को ख्याल आता है, किताब के अंदर तारीख के अंदर ये बात दर्ज है, ख्याल आता है, बाहर निकलती है, सुबह होती है, बाहर निकलती है, निकलने के बाद एक नहर चल रही है, उस नहर के बीच में पुल है, उस पुल के ऊपर बैठ जाती है। लोगों ने बताया बादशाह का एक टाइम है दिन के अंदर, इस पुल से उनका गुजर होता है रोजाना, इसके ऊपर आप बैठ जाती है। जैसे ही देखा दूर से बादशाह आ रहा है, सुल्तानुल मलिक सुल्जूक का ये बादशाह है, दूर से कहती है बादशाह सलामत तेरे इल्म में है, तू जानता है जिस जगह पे मैं खड़ी हूं इसे एक पुल कहा जाता है, ये पानी की पुल है, नीचे नहर गुजर रही है, तू जानता है फैसला इस पुल पे देना है, तू दे दे, अगर फैसला पुल सिरात पे देना है तो पुल सिरात पे देना पड़ेगा आपको, अब फैसला तेरे हाथ में है, यहां फैसला कर दे इस पुल के ऊपर तो तेरे लिए बेहतर है, वरना पुल सिरात पे तुझे फैसला करना पड़ेगा, तुझे ये हक देना पड़ेगा। सिर्फ एक ही जुमला था, इस औरत का कहना ही था, पुल सिरात का नाम लेना ही था। बादशाह साकित हो गए, बादशाह रुक गया, कहा इस औरत की बात तो दुरुस्त है, मैंने मरना तो है और मैंने दुनिया से जाना तो है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम का ये फैसला हक है कि पुल सिरात से उम्मत ने गुजरना ही है, पुल सिरात से गुजरना ही है, ये भी पुल है वो भी पुल है, अगर यहां फैसला दे दिया उस पुल से बच जाएंगे, अगर यहां फैसला नहीं दिया तो वहां उस पुल से जहन्नम के अंदर गिरना पड़ेगा। बादशाह ने फौरन ही अपने फैसले को तब्दील किया, इस औरत की बात सुनी, उस पुल के ऊपर खड़े होके और बाद में फैसला करने के बाद इस औरत को गवाह बनाया, कहा मेरी गवाह हो जाए, मैं इस पुल पे खड़े होके मैंने तेरे मुतालिक ये फैसला दिया है, फैसला भी बेहतर दिया है, तेरी एक गाय मेरे वजीरों ने खाई थी, इसके मुतालिक मैं तुझे 17 गाय देता हूं। बादशाह ने ये हुक्म जारी कर दिया, 17 गाय इस औरत को पेश कर दी और गवाह बना के बादशाह चला गया। यहां आप सुने समझे, सिर्फ एक ही जुमला जिंदगी तब्दील हो गई, एक ही जुमला। इंसान बाज़-औक़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से या लोगों की तरफ से एक ऐसी चोट मिलती है, जैसे कहते हैं कि अगर चोट पत्थरों को आती है पत्थर भी सदा देते हैं, अगर हवा चलती है तो पत्थर भी हवा देते हैं, हवा देते हैं, पत्ते भी हवा दे रहे होते हैं।